السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو ناظرین، میرے یوٹیوب چینل میں بہت بہت خوش آمدید۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے بہت اچھے ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور آپ سب کو آسانیاں نصیب فرمائے۔ تو جناب، آج جو میں لیسن 2 میں آپ کے لیے ٹاپک لے کر آئی ہوں وہ ہے رولز آف نون ساکنہ اینڈ تنوین۔ جی تو ویورز، آپ یہاں پہ سوچ رہے ہوں گے کہ نون ساکن اور تنوین کا کیا تعلق ہے اور ہم ان دونوں کو اکٹھا کیوں رکھتے ہیں۔ تو یہ میں آپ کو بتاتی ہوں، لیکن یہ بتانے سے پہلے میں آپ کو ایک چیز کلیئر کر دوں کہ یہاں پر جو میں تجوید کی بکس اور اسٹڈی مٹیریل یوز کر رہی ہوں، یہ میری ٹیچرز نے مجھے پرووائڈ کیا اور میں خود بھی حفظ اور تجوید کی اسٹوڈنٹ ہوں۔ جی تو آج کا ٹاپک ہے احکام نون ساکن و تنوین۔ تو نون ساکن کیا ہے؟ نون ساکن اس نون کو کہتے ہیں جس کے اوپر کوئی واول نہ ہو، یعنی کہ کوئی زبر زیر پیش، جن کو عربک میں فتحہ، کسرہ اور ضمہ کہتے ہیں، وہ نہ ہو، یعنی اس کے اوپر سکون ہو، اس کے اوپر سٹاپ ہو، اس کو نون ساکن کہتے ہیں۔ اور تنوین کے ساتھ اس کا کیا ریلیشن ہے، یہ میں آپ کو کلیئر کرتی ہوں کہ تنوین کس کو کہتے ہیں۔ جیسا کہ ہم نے اردو میں پڑھا ہوا ہے، 2 زبر، 2 زیر اور 2 پیش، اس کو عربک میں تنوین کہتے ہیں۔ اور جب ہم اس کو پروناؤنس کرتے ہیں تو اس میں نون ساکن کی ساؤنڈ آتی ہے۔ وہ اس طرح سے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں سلائڈ پہ، 2 زبر ان، 2 زیر ان، 2 پیش ان، تو اس میں آ گئی نا نون ساکن کی ساؤنڈ، لیکن لکھنے میں یہ نہیں آتا، یہ صرف پروننسیشن میں آتا ہے۔ جی ٹھیک ہو گیا۔ اب جب ہم نون کو پروناؤنس کرتے ہیں تو نہ صرف ہم زبان سے نون کہتے ہیں، بلکہ جو ہمارا نوز ہوتا ہے، جس کو ہم خشوم کہتے ہیں عربک میں، نیسل کیویٹیز، جہاں سے ہم سانس لیتے ہیں، یہاں سے بھی ایک ساؤنڈ پروڈیوس ہوتی ہے جس کو غنہ کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، دس ساؤنڈ از کالڈ غنہ۔ تو جناب، the sound of the letter نون would be incomplete unless both these مخارج are used۔ نون اس وقت تک ہم ادا نہیں کریں گے جب تک وہ زبان اور نیسل کیویٹی یعنی خشوم دونوں سے ادا نہ کیا جائے۔ اب یہاں پہ میں آپ کو نون ساکنہ کی تھوڑی ڈیفینیشن بھی بتا دیتی ہوں، زیادہ ڈیٹیل میں تو نہیں جائیں گے لیکن پھر بھی تھوڑا سا جاننا ضروری ہے۔ یہ ہے جی، نون ساکنہ از اے نون فری فرام اینی واول، ایسا نون جس کے اوپر کوئی حرکہ یعنی واول نہیں ہو۔ اٹ ریمینس unchanged in its written form and as well as in pronunciation when continuing to read after it and when stopping on it، یعنی کہ ہم اگر اس پہ رکنا بھی چاہیں یا ہم اس کو کنٹینیو پڑھنا چاہیں تو یہ چینج نہیں ہوتا۔ نون ساکنہ occurs in nouns and verbs in the middle of the word and at the end of the word، یعنی کہ یہ nouns اور verbs جیسا کہ اسم ہوتے ہیں، نام، یا پھر جو verbs ہوتے ہیں یعنی فعل، ان میں آتا ہے، یا یہ سینٹر میں بھی آ سکتا ہے، مڈل میں بھی ہوتا ہے، یا پھر اینڈ پہ بھی آ سکتا ہے۔ اب نیچے انہوں نے اس کی 2 ایگزامپلس دی ہیں، منہا اور عن۔ یہ دیکھیے، ان میں دونوں میں نون ساکنہ ہے، تو کہیں پہ اس کے اوپر یہ سٹاپ کا سائن بنا ہوگا قرآن میں، اور کہیں پہ سم ٹائم پریپوزیشن میں، یعنی کہ عن، من، ان میں زیادہ تر انہوں نے یہ جو اس کا سائن ہوتا ہے یہ نہیں لکھا ہوتا۔ تو یہ اس کی 2 ایگزامپلس ہو گئیں۔ اب میں آپ کو ڈیفینیشن آف تنوین بھی دکھاتی ہوں۔ جی تو یہ ہے، the تنوین is a term for an extra نون ساکنہ not used for emphasis found at the end of nouns when continuing the reading but absent from the noun in the written form۔ یعنی کہ تنوین جو ہے وہ ایک ایکسٹرا نون ساکنہ ہے جو کہ ہم لکھنے میں یوز نہیں کرتے ہیں، وہ صرف بولنے میں یوز ہوتی ہے، اور یہ ریٹن فارم میں نہیں ہوتی، صرف ریڈنگ فارم میں ہوتی ہے۔ The تنوین can be accompany a فتحہ اور a ضمہ اور a کسرہ۔ اب یہ ان تینوں کے سائنس دکھائے ہیں، 2 زبر، 2 زیر اور 2 پیش۔ آگے ہم پڑھیں گے جی 4 رولز کون سے ہیں جو کہ ان پہ اپلائی ہوتے ہیں نون ساکنہ اور تنوین کے۔ جی تو ویورز، یہ 4 رولز ہیں، اظہار، ادغام، اخفاء اور اقلاب، یا پھر اس کو قلب بھی کہتے ہیں۔ تو آج ہم پڑھیں گے اظہار، ٹھیک ہے، کیونکہ ہم ایک لیسن میں یا ایک ویڈیو میں صرف ایک ٹاپک کو ہی کور کر سکتے ہیں۔ تو اظہار آج ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ جی تو اظہار کا مطلب ہے ٹو میک کلیئر۔ وٹ شوڈ بی میڈ کلیئر، کیا کلیئر ہونا چاہیے اس میں؟ دا ساؤنڈ آف دا لیٹر نون۔ اب چاہے وہ تنوین ہو یا چاہے وہ نون غنہ ہو،
نون ساکن ہو، اس کی جو ساؤنڈ ہے وہ کلیئر ہونی چاہیے. when نون ساکنہ اور تنوین is followed by one of the letters of the throat, the sound of the letter نون should be clear. اب میں یہاں پہ آپ کو بتاتی چلوں کہ 6 لیٹرز یا 6 حروف ایسے ہوتے ہیں جن کو ہم تھروٹ لیٹرز کہتے ہیں. یہ حروف کون سے ہیں؟ یہ ہے غین، خا، عین، ہا، حمزہ اور ہا. جی، تو ان کو تھروٹ لیٹر یا حروف حلقی کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ یہ تھروٹ یعنی حلق سے ادا کیے جاتے ہیں. اب حلق کس کو کہتے ہیں؟ حلق اس جگہ کو کہتے ہیں جب ہم کھانا کھاتے ہیں، جو سویلو پوائنٹ ہوتا ہے جہاں سے ہم کھانا نگلتے ہیں، وہاں سے حلق یعنی تھروٹ شروع ہوتا ہے اور نیچے تک جاتا ہے. تھروٹ کے بھی انہوں نے 3 پارٹس ڈیوائڈ کیے ہیں. فرسٹ جو اوپر والا پارٹ ہے، یعنی کہ جہاں سے ہم غین اور خا کو پروناؤنس کرتے ہیں اس کو ادنیٰ الحلق کہتے ہیں. جو سینٹر والا ہے، یہ جہاں سے ہم عین اور ہا کو پروناؤنس کرتے ہیں اس کو وسط الحلق کہتے ہیں. اور جو سب سے نچلا پارٹ ہے جہاں سے ہم حمزہ اور ہا کو پروناؤنس کرتے ہیں اس کو اقصی الحلق کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ ہو گئے 6 تھروٹ لیٹرز. جی، تو ہم دیکھتے ہیں کہ اظہار کس طرح سے اپلیکیبل ہوتا ہے. یہاں پہ 2 ایگزامپلس ہیں جو کہ ہے من آمنہ اور منہاد. اب یہ دیکھیے من آمنہ میں نون ساکن کے بعد حمزہ آ رہا ہے. حمزہ اور الف عربک میں سیم چیز ہوتی ہے، تو جہاں پہ حمزہ آ گیا وہ کیا ہے؟ اظہار ہو گیا، کیونکہ حمزہ از اے تھروٹ لیٹر. اسی طرح سیکنڈ ایگزامپل میں منہاد، اس میں کیا ہے؟ نون کے بعد، نون ساکن کے بعد ہا ہے، اس لیے یہ بھی اظہار ہو گیا. اس میں ہم نون کو کلیئرلی بولتے ہیں، جیسے من آمنہ من ہاد. اور نون ساکن کے لیے کون سا سائن یوز ہوتا ہے یہ بھی انہوں نے دکھا دیا ہے. ٹھیک ہے، اب نیکسٹ سلائیڈ کی طرف چلتے ہیں. یہاں پہ تنوین کی 2 ایگزامپلس دی گئی ہیں. علیم حکیم، یہ دیکھیں علیم من، یہ کیا ہے؟ یہ تنوین میں نون ساکن کی ساؤنڈ آ رہی ہے اور جس کے بعد فوراً بعد کیا ہے؟ ہا ہے. ہا از اے تھروٹ لیٹر، تو علیم کیا ہو گیا؟ اظہار ہو گیا. اسی طرح نیچے ہے عذاباً علیما کفارن اثیم. تو یہ دونوں ایگزامپلس کیا ہیں؟ ان میں جو تنوین ہے اس کے بعد تھروٹ لیٹرز آ رہے ہیں، جس کی وجہ سے ان کو ہم کلیئرلی پروناؤنس کریں گے. جی، تو بک میں اس کی ڈیفینیشن ایسے ہے، میں آپ کو یہ بھی دکھا دیتی ہوں. پروناؤنسنگ ایوری لیٹر فرام اٹس آرٹیکولیشن پوائنٹ وداؤٹ اے غنہ آن دا کلیئر لیٹر. اچھا، یہاں پہ کیوں کہا گیا وداؤٹ اے غنہ؟ کیونکہ اس میں ہم غنہ نہیں کرتے. کس کے اوپر؟ یہ جو نیکسٹ تھروٹ لیٹرز آ رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی کہ نون ساکن کے بعد اس کے فوراً بعد جو حروف حلقی آ رہے ہوتے ہیں اس کے اوپر ہم غنہ بالکل نہیں کرتے. ٹھیک ہے جی، تو اب نیچے انہوں نے جو حروف حلقی کے بارے میں ڈیٹیل بتائی ہے یہ میں آپ کو آلریڈی بتا چکی ہوں، اس کو دوبارہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. صرف ایک چیز میں یہاں پہ ایڈ کرنا چاہوں گی، وہ یہ ہے کہ اظہار جو ہے یہ ایک لفظ کے اندر بھی آ سکتا ہے، ود ان ون ورڈ بھی آ سکتا ہے، اور 2 الفاظ کے درمیان میں بھی آ سکتا ہے. جی، تو اب یہ ویڈیو کے آخر میں ہم اس کی کچھ ایگزامپلس ہیں وہ دیکھ لیتے ہیں. سب سے پہلی ایگزامپل ہے من ای شیء خلق. اس میں کیا ہے؟ اس میں من ای یہ ہے 2 الفاظ کے درمیان میں اظہار. کیوں؟ کیونکہ نون ساکن کے بعد حمزہ آ گیا تو یہ اظہار ہو گیا. اسی طرح شیء میں کیا ہے؟ تنوین کے بعد خا آ گیا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ بھی دوبارہ سے اظہار ہو گیا ہے. جی، تو اب ہم اپنی سیکنڈ ایگزامپل دیکھتے ہیں. خلق الانسان من علق. اس میں من علق، نون ساکن کے بعد عین آ گیا ہے جو کہ تھروٹ لیٹر ہے، اور اس میں دوبارہ سے اظہار ہو جائے گا. ہم نون کو کلیئرلی پروناؤنس کریں گے. تھرڈ ہماری جو ایگزامپل ہے وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ. اس میں بھی کفوون میں تنوین ہے اور اس کے فوراً بعد الف یعنی حمزہ آ گیا ہے، تو پھر یہ اظہار ہو جائے گا. ٹھیک ہے، یہ تو 3 جو ایگزامپلس تھیں یہ تھیں اظہار کی ودن 2 ورڈز، یعنی کہ 2 الفاظ کے درمیان جو اظہار ہے. اب نیچے جو انہوں نے ایک ایگزامپل دی ہے یہ ہے اظہار ودن 1 ورڈ، یعنی کہ ایک لفظ کے اندر کیسے اظہار آتا ہے. یہ ہے فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ. اس میں ون حر کیا ہے؟ نون ساکن آ رہا ہے، اس کے فوراً بعد کیا ہے؟ ہا آ رہا ہے. ہا از اے تھروٹ لیٹر، یہ دوبارہ سے اظہار ہو جائے گا.
جی تو ویورز، آج کا جو میرا ٹاپک ہے یہاں پہ ختم ہوا. آئی ہوپ یو ول لائک مائی ویڈیو اینڈ آئی ہوپ یو ول انڈرسٹینڈ ٹوڈیز ٹاپک. اگر میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو آپ پلیز تھمس اپ کیجیے گا اور اپنے فرینڈس کے ساتھ شیئر کیجیے گا. اور اگر کوئی غلطی ہوئی ہے یا کمی بیشی ہوئی ہے تو مجھے پلیز انفارم کیجیے گا، کمنٹس کیجیے گا تاکہ میں نیکسٹ ٹائم اس کو امپروو کروں. اور اگلی جو میری ویڈیو ہوگی وہ بھی اظہار سے متعلق ہی ہوگی. میں مزید ایگزامپلس کے ساتھ آپ کو اور زیادہ میں اس کو ایکسپلین کروں گی تاکہ ایک تو آپ کی ریویژن ہو جائے گی، تھوڑا ایگزامپلس دیکھیں گے تو آپ کے لیے بھی یہ بہت زیادہ آسان ہو جائے گا اس کو سمجھنا، اس کو لرن کرنا. تو آج کا ویڈیو میں ختم کرتی ہوں اس حدیث کے ساتھ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور اس کو سکھائے. تو ویورز، میری اس کاوش سے اگر کوئی ایک انسان بھی تجوید سیکھ لیتا ہے یا کم از کم کوشش کرتا ہے تو میری ویڈیوز بنانے کا جو مقصد ہے وہ پورا ہو جائے گا. تو اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.